Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study chapter number 2 of the novel Goodbye Mr. Chips. ये चैप्टर ब्रूकफील्ड से मुतल्लक है। वो ब्रूकफील्ड जिसको मिस्टर चिप्स 1870 में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 45 साल गुजार देते हैं। इस चैप्टर को हम पॉइंट्स की शक्ल में देखेंगे और सबसे पहले ब्रूकफील्ड के स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन और उसके स्टूडेंट्स की बात की गई है। उसके बाद ब्रूकफील्ड के अंदर मिस्टर चिप्स का टाइम और उनका जो किरदार था उसकी बात होती है। तो सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। चैप्टर 2 ब्रूकफील्ड। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स ये हैं: लोकेशन, स्ट्रक्चर, स्टेटस, स्टूडेंट्स, चिप्स गोल्स एट ब्रूकफील्ड, चिप्स टाइम इन ब्रूकफील्ड और सबसे लास्ट पे चिप्स रिटायरमेंट। लोकेशन: Brookfield lay behind a line of ancient elms across the road. Brookfield सड़क के पार कदीम एल्म्स के दरख्तों के पीछे वाक़या था। जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर भी एल्म्स के ट्रीज की एक लाइन नजर आती है और चैप्टर में बताया गया है कि इसी तरह की एक एल्म्स के दरख्तों की लाइन के पीछे, उन दरख्तों की फसील के पीछे ब्रूकफील्ड वाक़या था। It looked russet under the autumnal creepers कि ये मौसम खजान की बेलों के गिलाफ के नीचे सुर्खी माइल दिखाई देता था। रसट सुर्खी माइल कलर को कहते हैं और आपके सामने ये बिल्डिंग दिखाई गई है जिसका कलर सुर्खी माइल है। स्ट्रक्चर: It consists of a group of the 18th century buildings. ये 18वीं सदी की बिल्डिंग्स के ग्रुप की शक्ल में बना हुआ था। 18वीं सदी की बिल्डिंग से मुराद इस तरह की बिल्डिंग्स हैं कि 18वीं सदी में इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। It was a quadrangle shaped building और इसकी बिल्डिंग क्वाड्रेंगल शेप में थी। क्वाड्रेंगल शेप ऐसी शेप होती है जिसके दरमियान में एक ग्राउंड रहता है जो कि आपको सामने इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है। सेंटर में एक चौकोर शक्ल का ग्राउंड होता है और इसके चारों तरफ इस तरह की बिल्डिंग बनी होती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन। फिर बताया जाता है कि ब्रूकफील्ड स्कूल मलका एलिजाबेथ वन, जिनका दौरे हुकूमत 1558 से लेकर 1603 तक, इस दौर में ये स्कूल बनाया गया था। बिल्डिंग वाज रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज वन। और फिर बताया गया है कि जॉर्ज वन के दौर में इस स्कूल की बिल्डिंग को दोबारा रीबिल्ड किया गया और इसकी बिल्डिंग को एक्सटेंड भी किया गया। स्टेटस: There was a rise and fall in Brookfield's luck. ब्रूकफील्ड की किस्मत में उतार चढ़ाव शामिल था। कभी ये स्कूल बहुत मशहूर हो जाता और कभी बहुत ही कम लोगों को इस स्कूल का पता होता। ब्रूकफील्ड एक अच्छा स्कूल था। हैरो के मुकाबले का स्कूल तो नहीं था, लेकिन इसने फिर भी अपनी रेपुटेशन बनाई हुई थी। मिस्टर वेदरबाय, who joined Brookfield in 1840, raised it as a front rank school. मिस्टर वेदरबाय जिन्होंने 1840 में ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया था, उन्होंने इस स्कूल को सफ़े अव्वल का स्कूल बनाया। उनके बाद इस स्कूल को उस तरह का स्टेटस हासिल नहीं हो सका। अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, लेकिन ये हमेशा दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल रहा है। फिर बात होती है कि ब्रूकफील्ड से किस तरह के स्टूडेंट्स निकले। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात होती है जिनको हम अपने माशरे में एक ऊंचे मुकाम के लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। आपको पता है कि उस दौर में
برطانیہ کی حکومت افریقہ اور برصغیر کے اوپر تھی، تو وہاں کے نظام کو چلانے کے لیے بھی وہ کلونیل ایڈمنسٹریٹر بھیجتے تھے۔ تو بروک فیلڈ کے کچھ اسٹوڈنٹ کلونیل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، پیئر اینڈ بشپس۔ اس کے علاوہ بروک فیلڈ سے نواب اور بشپس بھی نکلے، لیکن زیادہ تر بروک فیلڈ سے ذرا لوور یا مڈل طبقے کے لوگ نکلے، جس میں سے مرچنٹس، تاجر وغیرہ، مینوفیکچرر، چیزیں بنانے والے لوگ، اسکوائرز اور پارسن شامل تھے۔ چپس گولز ایٹ بروک فیلڈ۔ مسٹر چپس نے جب بروک فیلڈ کو جوائن کیا تو ان کے ذہن میں دو گول تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان دو گولز کو اچیو کر لوں۔ تو پہلا ان کا گول تھا ٹو گیٹ ہیڈ شپ، کہ وہ کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن جائیں، اور ان کا دوسرا گول تھا سینئر ماسٹر شپ ان فرسٹ کلاس اسکول۔ اور مسٹر چپس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی اعلیٰ درجے کے اسکول میں ایک سینئر ٹیچر لگ جائیں، لیکن مسٹر چپس ان گولز کو نہیں حاصل کر سکے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات بیان کی گئی۔ سب سے پہلی وجہ his degree was not good enough for promotion، کیونکہ ان کی ڈگری کوئی اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو پروموشن مل سکے۔ his discipline was not reliable under all conditions، کہ ان کا ڈسپلن بھی جو ہے ہر طرح کے حالات میں سازگار نہیں تھا۔ he had no private means and no family connection of any importance، اور نہ ترقی کے لیے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور نہ ان کے کوئی فیملی کنیکشن تھے بڑوں کے ساتھ کہ ان کی ترقی ہو سکے۔ 20 سے 30 سال کی عمر میں مسٹر چپس سارے نوجوانوں کی طرح انرجیٹک تھے اور وہ اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے تھے، لیکن جلد ہی مسٹر چپس کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہیں کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ چپس ٹائم ان بروک فیلڈ۔ اب بروک فیلڈ میں مسٹر چپس کے مختلف ادوار کی بات ہوتی ہے۔ چپس in 1880 he realized his abilities and decided to stay at Brookfield۔ 1880 میں چپس کو اپنی ابیلٹیز کا پتہ چل گیا اور انہوں نے بروک فیلڈ میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے باقی گولز کو چھوڑ دیا۔ چپس at 40 he was settled and quite happy at Brookfield۔ جب مسٹر چپس کی ایج 40 سال ہوئی تو وہ بروک فیلڈ میں سیٹل ہو چکے تھے اور وہاں پہ اب کافی خوش تھے۔ چپس at 50s ڈاؤن آف دا اسٹاف۔ جب مسٹر چپس کی ایج 50 سال ہوئی تو وہ تمام اساتذہ کے رہنما بن گئے، وہ ان کو کافی سارے معاملات میں گائیڈ کرنے لگے۔ چپس at 60 he was himself Brookfield۔ 60 سال کی عمر میں وہ خود بروک فیلڈ بن چکے تھے۔ بروک فیلڈ کے پرانے طلباء کی ضیافتوں میں انہیں مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جاتا تھا اور بروک فیلڈ کی تاریخ اور روایات پر اثر انداز ہوتے ہوئے وہ تمام معاملات میں عدالت عالیہ سمجھے جاتے تھے۔ چیپٹر کے لاسٹ میں مسٹر چپس کی بروک فیلڈ سے ریٹائرمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ چپس ریٹائرمنٹ۔ He retired in 1913 at the age of 65۔ مسٹر چپس بروک فیلڈ سے 1913 میں ریٹائرڈ ہوئے اور اس وقت ان کی ایج 65 ایئر تھی۔ یہ جو لائن اب میں نے ابھی پڑھی ہے یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ when did Mr. Chips retired from Brookfield، اور دوسرا کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب مسٹر چپس بروک فیلڈ سے ریٹائرڈ ہوئے تھے تو ان کی ایج کتنی تھی۔ A decent career decently closed۔ ایک عمدہ پیشے کا اختتام بھی بڑی عمدگی کے ساتھ ہوا۔ مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ پہ مسٹر چپس کو 3 چیزیں پیش کی گئیں۔ ان میں سب سے پہلے ایک چیک تھا اور اس چیک میں مسٹر چپس کو کچھ واجبات دیے گئے
جو کہ کسی بھی ٹیچر کو ریٹائرمنٹ کے اوپر واجبات کی شکل میں ایک چیک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں ایک رائٹنگ ڈیسک دیا گیا تھا، وہ اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انہیں ایک کلاک دیا گیا تھا۔ اور یہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ مسٹر کپس کو ریٹائرمنٹ کے اوپر کون کون سی چیزیں دی گئی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک انہیں چیک دیا گیا تھا، اور دوسرا انہیں رائٹنگ ٹیبل دیا گیا تھا، اور تیسرا انہیں کلاک دیا گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ نگہبان۔